is also the part of your syllabus. So we will make a brief survey of the economy of Pakistan. ٹھیک ہے جی کہ پاکستان کی اکنامک صورتحال ملک میں کیسی رہی، مختلف ادوار میں جو ہماری اکانومی تھی وہ کیسے اس نے کیا اس میں ڈیولپمنٹس ہوئیں اور کیا کیا مسائل تھے، کیا صورتحال تھی. تو لیٹ اس اسٹارٹ فرام آور پارٹیشن پیریڈ کہ اب بیفور دی پارٹیشن آف انڈیا when Pakistan was under the British Raj and it was called India, there were a few factories and the country was largely agricultural. Even the whole of India was agricultural country, but particularly the area in which Pakistan came into being, there was a very few industry. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں بہت شاد و نادر انڈسٹری تھی، اور جو اگرچہ انگریزوں نے انڈیا میں انڈسٹری ویسے بھی بہت کم لگائی، اور اگر کچھ لگائی بھی تھی جو انہوں نے اپنے آخری کچھ ڈیکڈز میں لگائی and they were allowed eventually to Indians to install or establish their factories ٹھیک ہے انڈسٹری. تو یہ جو انڈسٹری تھی یہ زیادہ تر اس ایریا میں آئی جہاں پہ انڈیا وجود میں آیا، اور پاکستان کے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم کارخانے آئے. ایون آپ اندازہ لگائیں کہ جیوٹ which was the big product of Pakistan at that time because Bangladesh was the part of Pakistan, اور دنیا کی جو 80% perhaps یار جیوٹ جو تھی جسے آپ پرسنٹ کہتے ہیں یہ بنگلہ دیش میں تیار ہوتی تھی، پروڈیوس ہوتی تھی. لیکن جو کارخانے تھے جیوٹ کے وہ تھے انڈیا میں، ٹھیک ہے، جو پھر پاکستان کو انڈیا کو یہ ایکسپورٹ کرنی پڑتی جیٹ جو ہے نا، کیونکہ ظاہری بات ہمارے اپنے کارخانے نہیں تھے. تو بہرحال شروع میں جب پاکستان وجود میں آیا تو ہمارے ہاں انڈسٹری بہت کم تھی، اور ہمارا جو کنٹری تھا جو اس کی جو سورس آف انکم تھا اس میں ایگریکلچر کا 90% آلموسٹ جو شیئر تھا نا وہ ایگریکلچر کا تھا. صنعت پہ ہمارا اس پہ زراعت پہ ہمارا بہت زیادہ ڈیپینڈ تھا. پاکستان واز این ایگریرین کنٹری. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دیر سے بعد پاکستان جو ہے وہ انڈسٹریلزم کی جانب آیا. وہ کیسا ہے وہ ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے، لیکن ایک اہم بات جو میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہی. ہم نے پچھلے لیکچرز میں یہ بات کی کہ there was a political instability in Pakistan since the partition or since the beginning. As far as the economic situation is concerned, Pakistan made rapid speed in the economic development. پاکستان میں economics جو اکانومی ہے نا پاکستان کی، یہ پچھلے جو پہلے 10 سال تھے جن میں پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی، ان میں اکانومی نے کافی ترقی کی ہے. اکانومی جو ہے نا وہ بہتر ہوئی ہے. اس کی وجوہات کیا تھی جی؟ اس کی وجوہات یہ بنی کہ شروع میں پاکستان جو ہے، میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان کے پاس کوئی کارخانے نہیں تھے، کچھ نہیں تھا. پاکستان زیادہ تر اپنی کو فصلیں جو ہے نا یہ بیچ کے گزارا، اور زیادہ تر ہمارا جو مین تھا وہ ہم پرسن بیچتے تھے جیوٹ، تو یہ بیچی جاتی تھی اور یہ ہم انڈیا کو بیچتے تھے. لارجلی جو ہے نا بیچتے انڈیا کو تھے. ہماری جو پہلی تجارت شروع میں تھی وہ زیادہ تر انڈیا کے ساتھ تھی. اچھا 1949 میں 1949 some countries devalued their currency included Britain. اور جب برطانیہ نے اپنی کرنسی کو ڈیویلیو کیا تو اپنی کرنسی جو ہے نا اس کو وہ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کرے. دیکھیں کہ پاکستان ڈی ویلیو کرنسی کو نہیں کرتا تو پھر ظاہری بات ہے انڈیا جو ہے وہ پاکستان سے جیوٹ دیتا تھا اور پھر اس کو یہ مہنگے داموں لینی پڑتی کہ پاکستان کی کرنسی کی ویلیو تو زیادہ تھی اگر وہ اسے کم نہ کرتا. لیکن پاکستان نے اپنی کرنسی جو ہے نا اس کو ڈی ویلیو نہیں کیا، باوجود بہت سارے ممالک نے انکلوڈنگ انڈیا اور برطانیہ اس دور میں کیا. پاکستان اس بات پہ اڑا رہا جی کہ ہم اپنی کرنسی جو ہے نا اس کو ڈی ویلیو نہیں کریں گے. اب انڈیا نے کیا کیا جی؟ انڈیا جس کے ساتھ ہماری 80% سے زیادہ تجارت ہوتی تھی اور ہماری جیوٹ تک آلموسٹ ساری وہی لیتا تھا،
انڈیا نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی کرنسی کی کو ڈی ویلیو نہیں کرتے تو ہم ایسا کریں گے جی کہ ہم آپ سے پٹسن یا جیوٹ نہیں لیں گے. We will not purchase jute from you and we would search out some other markets to purchase jute. اچھا، اور انڈیا نے ہم سے، اب پاکستان کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا، بڑا مشکل آ گیا کہ انڈیا نے جیوٹ لینے سے انکار کر دیا. اب پاکستان اپنی جیوٹ کو کدھر کرے مارکیٹ میں نا. لیکن اس ٹائم پہ پاکستان کی جو ہے نا لک نے بڑا رول ادا کیا پاکستان کے ساتھ. پاکستان کی خوش قسمتی بن گئی آپ کہہ سکتے ہیں. ہوا یہ کسی دور میں کچھ عرصے کے بعد 1950 میں کچھ مہینوں کے بعد ہوا یہ کہ کوریا کے درمیان جو ہے نا a war was started between نارتھ کوریا اینڈ ساؤتھ کوریا. شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان جنگ چھڑ گئی. اچھا، جب یہ جنگ چھڑی شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان تو it was speculated that there would be a third war in the whole world. کہ اب یہ جو جنگ ہے نا یہ تیسری جنگ عظیم کی جانب لے کے جا رہی ہے. چونکہ ظاہری بات اس وقت مختلف گروپ سے، کچھ گروپ شمالی کوریا کے ساتھ ہے، سم وار ان ساؤتھ کوریا، اور یہ خطرہ پیدا ہو گیا بالکل تیسری جنگ چھڑنے والی ہے، تیسری جنگ عظیم بڑی جنگ ہونے والی ہے. اب تمام ملک ڈر گئے کہ جنگ ہونے والی ہے، تو تمام ممالک نے یہ کیا کہ جو کموڈیٹیز تھی نا، جو اشیاء تھی، جو کموڈیٹیز تھی، ان کو سٹور کرنا شروع کیا کہ بھائی جنگ ہوگی تو چیزیں ہمارے پاس مال جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے. تو جتنی بھی چیزیں تھیں جو خام مال، اس کی بے تحاشا قیمتیں بڑھ گئی. انڈسٹری کی جو چیزیں تھی وہ ان کی قیمتیں رک گئیں، اور جو خام مال جو بھی آگے فیکٹری کے لیے ضرورت ہوتی ہیں وہ تمام والے نے پیسہ لگانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ جب جنگ ہوگی تو یہ چیزیں ہمیں میسر نہیں ہوگی. چلا ہے تو ہم نے مالک نے وہ کرنا شروع کیا اسٹاک مختلف چیزیں. اچھا، پاکستان تو چونکہ ایگریکلچر کنٹری تھا تو یہ پاکستان کے لیے ایک لکی ثابت ہوا کہ پاکستان چونکہ ایک کنزیومر کنٹری تھا اور ایگریرین کنٹری تھا، تو پاکستان کی تو یہ تمام خام چیزیں تھیں. تو جنگ کی وجہ سے جب ان کی قیمتیں بڑھی تو اس سے پاکستان کو بڑا فائدہ ہوا. اب جب انڈیا تھا، انڈیا نے ہم سے جیوٹ لینے سے تو انکار کر دیا کیونکہ ہم نے اپنی کرنسی ڈی ویلیو نہیں کی، اور ہم پریشان بھی بڑے تھے کہ ہماری پرسنٹ کدھر جائے گی. لیکن یہ خوش قسمتی ہو گئی کہ جیوٹ کی قیمتیں آسمان پہ پہنچ گئیں اور اس کی بہت مانگ بڑھ گئی اسی جنگ کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا جی. تو پاکستان نے پھر اسے کہتے ہیں کورین بوم. یہ جو ساری صورتحال بنی تھرڈ وار کی، اس میں کورین بوم آیا. کورین بوم سے مراد یہ ہے کہ اجناس کی قیمتیں، جو خام والے جو چیزیں ہیں جو پیدا ہوتی ہیں، ان کی قیمتیں بہت بڑھ گئی. تو اب پاکستان کے پاس کوئی چیز انڈسٹری تو تھی ہی نہیں، یہی چیزیں تھیں، تو پاکستان نے تو یہی چیزیں بیچنی تھیں اور ان کی قیمتیں آسمانوں پہ پہنچ گئی. تو پاکستان نے اس سے بہت زیادہ پیسہ کمایا کورین بوم سے. ٹھیک ہے جی. اور پاکستان نے یہ جو پیسہ کمایا یہ کوئی تقریباً کچھ سال رہا. ٹھیک ہے، 2-1 سال آپ کہہ سکتے ہیں کورین بوم، اور اس میں پاکستان نے بے تحاشا پیسہ کمایا. پھر ہم کیا دیکھتے ہیں جی کہ اس کے بعد صورتحال یہ بنتی ہے کہ اسی پیسے سے پھر پاکستان میں جن لوگوں نے پیسہ کمایا انہوں نے یہاں پہ پھر انڈسٹری لگانا شروع کی، اور ایک انڈسٹریل ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ملک کی، کہ ملک میں ایک صنعتیں لگنی شروع ہو گئی. یہ صورتحال بنی. تو بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی پہلے ڈیکیڈ تھا جس میں سیاسی طور پہ استحکام رہا، حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں معاشی طور پہ ملک سٹیبل رہا. معاشی طور پہ ملک نے ترقی کی ہے، پیچھے نہیں گیا. ٹھیک ہے جی. ہماری اکانومی جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے، اس ورس نہیں ہوئی. اچھا، پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ملک میں مارشال لگ جاتا ہے اور ایوب خان آ جاتے ہیں اقتدار میں. تو ایوب خان کے دور میں بھی ہم نے جس طرح پچھلی دفعہ بات کی ہے کہ ملک نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ترقی کی. ایوب خان کے دور میں انڈسٹری بہت زیادہ لگی ملک میں. جناب ایوب خان کا یہ خیال تھا ایوب خان کا کہ اگر ملک نے ترقی کرنی ہے ہم نے تو اس کے لیے ایگریکلچر پہ ڈیپینڈنس ہمیں کم کرنی ہوگی اور ہمیں اپنا فوکس کرنا ہوگا انڈسٹری پہ. تو حکومت نے پرائیویٹ انٹرپرینور جو ہیں ان کو بہت زیادہ موقع دیا کہ آپ انڈسٹری لگائیں. ان کو سہولیات دی گئیں، ان کو لون دیے گئے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں ایوب خان کے دور میں
بہت زیادہ انڈسٹری پہ فوکس کیا گیا اور ملک نے انڈسٹری کے میدان میں بہت زیادہ ترقی کی. لیکن ایوب خان کے دور میں ایک بات یہ ہوئی کہ ایوب خان کے دور میں انڈسٹریلسٹ مستحکم ہوا لیکن اس کے ثمرات عوام تک نہ پہنچے. ٹھیک ہے جی, عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہ پہنچا. اچھا, ایوب خان کے دور میں جو ان کے فارن ایوب خان کی کیبنٹ میں فارن منسٹر رہے ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کے دور میں یہ کہا کہ اچھا, ایوب خان کے دور میں ان کے وزیر تھے جن کا نام تھا ڈاکٹر محبوب الحق. ڈاکٹر محبوب الحق نے یہ کہا کہ ایوب خان کی پالیسی کی وجہ سے the wealth of the nation is accumulated into 22 families. A large part of the wealth of the nation has been accumulated in 22 families. کہ ملک کی جو دولت ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ 22 خاندانوں کے پاس چلا گیا ہے اور 22 خاندان ملک کے مالک بن گئے. اچھا, بھٹو صاحب نے یہ کہا, بھٹو صاحب اس وقت وزیر خارجہ تھے, تو انہوں نے یہ کہا جی کہ جب میں اقتدار میں آؤں گا تو میں ان 22 خاندانوں سے ملک کی دولت واگزار کراؤں گا. بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ اگر مجھے اقتدار مل گیا اور میں حکومت میں آ گیا تو یہ جو 22 خاندان ہیں میں ان سے اپنی قوم کی اور ملک کی لوٹی ہوئی دولت واپس لوں گا. انہوں نے ملک کو لوٹا ہے اور ملک کو لوٹ کر انہوں نے جو ہے وہ پیسے اکٹھا کیا. اچھا, اب ہوا یہ کہ 1970 میں الیکشن ہوتے ہیں اور پھر آپ نے کو پتہ ہی ہے, انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بھی صحیح ہمارے اگلے جو لیکچر ہیں, کہ ملک جو ہے نا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے, ڈسمبر میں ہو جاتی ہے, ملک جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور 1971 میں جو ہے بھٹو صاحب اقتدار میں آ جاتے ہیں 20 دسمبر 1971 کو بچے کھچے پاکستان میں, بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو جاتا ہے. اچھا, اب سوری ذوالفقار علی بھٹو 20 دسمبر 1971 کو اقتدار میں آ جاتے ہیں. اب بھٹو صاحب نے یہ کہا ہوا تھا کہ ایوب خان کی پالیسیوں کی وجہ سے جو دولت 22 خاندانوں میں مرتکز ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے دولت, ملک اور قوم کی جو لوٹی کی دولت ہے یہ واپس لوں گا. اب بھٹو صاحب نے کیا کیا, بھٹو صاحب نے اس بات پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کی, انہوں نے اس پہ ایکشن بھی لیا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک پالیسی اڈاپٹ کی, دیٹ از کالڈ دی پالیسی آف نیشنلائزیشن. پالیسی آف نیشنلائزیشن اردو میں کہیں گے قومیانی کی پالیسی. یہ پالیسی کیا تھی جی؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے جناب جتنی بھی جو تھی نا صنعتیں بڑی بڑی جو کہ پرائیویٹ لوگ چلا رہے تھے وہ تمام کی تمام ان سے لے لی اور سرکاری تحویل میں لے لی. ان سے لے کے حکومت نے خود چلانی شروع کر دی. انہوں نے کہا یہ جو لوگ ہیں یہ استحصال کرتے ہیں, یہ غریبوں کو تنخواہیں صحیح طریقے سے نہیں دیتے, یہ پیسہ کما رہے ہیں, ان کے پیسے کمانے سے غریب کو کوئی فائدہ نہیں ہے, ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک کو فائدہ ہو. بھٹو نے کہا غریب عوام کو فائدہ ہو, تو وہ انہوں نے صنعتیں لے لی. اچھا, ان صنعتوں میں انہوں نے یہ کیا کہ مزدوروں کو بہت زیادہ اختیارات دیے, مزدوروں کو ان کا شیئر رکھ دیا کہ یہ صنعتیں فائدے میں جائیں گی تو مزدوروں کو بھی حصہ ملے گا. اور ان صنعتوں کو جو بڑی بڑی صنعتیں تھیں کو سرکاری لوگوں نے چلانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے جی, ان سے لے کر تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اپنا صنعتیں تھیں ان کا کیا ہوا کہ ان کو جو انہوں نے سرکاری تحویل میں لیا تو ان کی جو پرفارمنس ہے نا اس پہ بہت بڑا برا اثر پڑا. جو ظاہری بات ہے پہلے تو خود مالک چلا رہے تھے صنعتیں, تو مالک کیا کرتا تھا, ظاہری بات اس نے کوئی مزدور سے تو اس کو تنخواہ کم دی, کچھ کسی کے پیسے رکھ لیے, کچھ کر کے محنت کی, مزدوروں سے زیادہ کام لیا,
صنعتیں جو ہے نا وہ ترقی کر رہی تھیں، ان کی پیداوار بڑھ رہی تھی، لیکن ایوب ذوالفقار بھٹو نے مزدوروں کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے. اچھا اب یہ ہوا کہ جب ان فیکٹریوں کو پرائیویٹ مالکان کے سرکاری لوگوں نے چلانا شروع کیا تو سرکاری لوگوں نے ان فیکٹریوں کی پیداوار کو بڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں دی، لیکن انہیں تو کوئی فائدہ نہیں تھا. اگر پیداوار بڑھ بھی جاتی تو ان کی آلموسٹ تنخواہ ہوئی تھی، اور پیداوار اگر نہ بھی بڑھتی تو ایسا انہیں کوئی نقصان نہیں تھا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ with the passing time the situation became worse اور the performance of industry was turned poor. انڈسٹری کی جو پرفارمنس تھی ہماری جو پروڈکشن آف انڈسٹری واز آلسو ڈیکریز، پرفارمنس پوری ہو گئی، فیکٹریوں کی جو ہے نا وہ ڈیکریز ہو گئی، ان کی پیداوار ڈیکریز ہو گئی، مزدوروں نے آئے روز ہڑتال کرنی شروع کر دی. جی مزدوروں کی تنخواہوں میں بھی تحاشی اضافہ کیا ذوالفقار بھٹو صاحب نے. پہلے مزدوروں کو تنخواہیں بہت کم ملتی تھیں، بھٹو صاحب کے دور میں انہوں نے مزدوروں کو پیسہ دکھایا تنخواہیں. تو بہرحال کچھ عالمی فیکٹر بھی خیر تھے، یہ باتیں اپنی جگہ، لیکن کچھ دیر ور سم انٹرنیشنل فیکٹر، تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں، چیزوں کی قیمتیں، خام مال کی پیدا جو تھیں ان کی قیمتیں بڑھیں. تو اس سے ہمیں ہماری انڈسٹری جو ہے نا وہ بھٹو صاحب کے دور میں پیچھے گئی ہے. لیکن بھٹو صاحب کے دور کی جو اہم پالیسی ہے اکانومی کے حوالے سے وہ ہے جی نیشنلائزیشن کی پالیسی. اور نیشنلائزیشن کی پالیسی یہ ہے کہ اس نے جتنے بھی بڑے بڑے ادارے تھے، ٹھیک ہے، صنعتیں تھیں جو بڑی بڑی جو پیداوار کر رہی تھیں، ان کو قومی تحویل میں لے لیا، لوگوں سے زبردستی لے لیا قومی تحویل میں. ایون ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن آر آلسو ٹیکن فرام دی پرائیویٹ پیپل اینڈ دے ور رن بائی دی گورنمنٹ. اور جیسے آپ دیکھیں فورمین کرسچین کالج ہے لاہور میں، جیسے گارڈن کالج ہے ہم نے ادھر، ٹھیک ہے جی، اور بہت سارے ہیں. تو یہ حکومت نے اپنی سرکاری طویل میں چلانا شروع کی، اور ان کی بھی پرفارمنس جو ہے نا دیٹ واز آلسو افیکٹڈ. کہ جو سرکاری پہلے یہ پرائیویٹ لوگ چلا رہے تھے تو ان کی پرفارمنس اچھی تھی، لیکن ان کو جب چلانا شروع کیا سرکاری لوگوں نے تو پرفارمنس ان کی بجائے اچھی ہونے کے وہ خراب ہو گئی. ٹھیک ہے نا جی، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایوب ذوالفقار بھٹو صاحب کو جب پھانسی ہوتی ہے تو اس کے بعد ذوالفقار بھٹو کو 1977 میں اقتدار سے علیحدہ کیا جاتا ہے. لیٹر ہی واز ہینگڈ ان 1979. تو آفٹر دی ڈسپیل آف ذوالفقار بھٹو یا آفٹر دی اوور تھرون آف ذوالفقار بھٹو گورنمنٹ، جنرل محمد ضیاء الحق imposed martial law and he became the ruler of the country. ذوالفقار علی جنرل محمد ضیاء الحق، جنرل ضیاء الحق صاحب جو تھے انہوں نے کیا کیا جی کہ انہوں نے اسلامائزیشن کی پالیسی کو اختیار کیا. ٹھیک ہے نا جی، کہ ملک میں جو ہے نا اسلامی نظام ہوگا اور اکانومی بھی جو ہے نا وہ اسلامائزیشن ہوگی، سود کا خاتمہ ہوگا، سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن اس میں پھر بڑی بات یہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے کوشش کی کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن کی پالیسی تھی نا، کہ انہوں نے جو سرکاری مطلب بھٹو صاحب نے یہ کیا کہ جتنے بینک تھے پہلے پرائیویٹ ہوتے تھے، مسلم کمرشل بینک، حبیب بینک، جو دوسرے ہیں، یہ سارے کے سارے انہوں نے قومی تحویل میں لے لیے. ٹھیک ہے جی، سنت لے لی. تو اب ضیاء الحق صاحب کا خیال یہ تھا کہ ان کو سرکاری تحویل سے ہٹا کے دوبارہ لوگوں کو واپس کیا جائے. لیکن اس کے لیے اب مسئلہ یہ تھا کہ مزدور جو تھے وہ تو چاہتے تھے کہ سرکاری تحویل میں رہیں، کیونکہ ان کو اس میں آسانی تھی. ان کے پرائیویٹ اگر لوگوں کے پاس جاتا تو ان کے لیے مسائل تھے، وہ تو ان سے کام لیتے اور سختی ہوتی ہے، اور اس حساب سے بھی. اور دوسرا ایک ٹرینڈ بن گیا جی کہ یہ سرکاری ادارے ہیں، پرائیویٹ نہیں ہونے چاہیے. تو بہرحال ضیاء الحق صاحب کا خیال تھا کہ ان کو پرائیویٹ، لیکن انہوں نے پھر عوامی چونکہ جذبات یہ تھے کہ اس کو پرائیویٹ نہ کیا جائے، تو انہوں نے سسٹمیٹک طریقے سے کوشش کی، اور اگرچہ اس میں کامیاب نہ ہوئی زیادہ تھا، لیکن انہوں نے کوشش کی کہ ان کو پرائیویٹ کیا جائے. تو ضیاء الحق صاحب کے دور میں اسلامائزیشن کی پالیسی رہی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا ضیاء الحق صاحب جو ہے نا 88 میں چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ڈیکیڈ آف ڈیموکریسی آتا ہے 88 سے لے کے 1999 تک، مشرف صاحب اور اس کے دور سے پہلے تک. ٹھیک ہے نا جی، یعنی 1988 سے لے کے 1988 to 1999 the country was ruled by PPP, which was led by Benazir Bhutto, and Muslim League Noon, which was led by Mian Muhammad Nawaz Sharif. They lead the country. انہوں نے ملک کو چلایا. ٹھیک ہے نا جی. تو ان کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے دور میں جو ہے نا they adopted the policy of privatization.
they began to privatize the government institute. اگرچہ بے نظیر کے والد نے خود نیشنلائزیشن کی پالیسی کی، لیکن بے نظیر اپنے والد کی جو آئیڈیالوجی تھی اس سے انہوں نے یعنی اس کو اڈاپٹ نہیں کیا، ان کے مخالف کہیں. اور both بے نظیر اینڈ نواز شریف they privatize many institutions of the country. انہوں نے بہت سارے اداروں کو پرائیویٹ کیا. اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 88 سے 99 کا دور ہے، اس میں اداروں کو دوبارہ پرائیویٹائز کیا جاتا ہے. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب بینکوں کو پرائیویٹ کیا گیا، مسلم کمرشل بینک جو ہے اس کو پرائیویٹائز کیا گیا، حبیب بینک کو پرائیویٹائز کیا گیا، اور جو دوسرے بینکس ہیں ان کو پرائیویٹ کر دیا گیا لوگوں کو. یو بی ایل ہے، ٹھیک ہے نا جی، یونائٹڈ بینک لمیٹڈ، اس کو پرائیویٹائز کیا گیا. یہ سارے دوبارہ جو مالکان تھے ان کو واپس کیے گئے، ان کو حکومت اب پرائیویٹ لوگوں نے دوبارہ چلانا شروع کیا. اس طرح جو بڑی بڑی صنعتیں تھیں، جس طرح نواز شریف کے والد کی جو تھے یا نواز شریف کی صنعتیں تھیں، اتفاق فاؤنڈری، دس واز آلسو پرائیویٹائز. یہ نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کو واپس. اسی طرح سیگل کی جو ایک خاندان ہے جس میں کوئی نور مل اور بہت ساری ہیں فیکٹریز، یہ ساری کی ساری دوبارہ جو مالکان تھے ان کو یہ واپس دے دی گئی، ان کو حکومت نے پرائیویٹائز کیا. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح اور بھی بہت سارے ادارے تھے جو حکومت نے سرکاری تحویل میں لیے اور تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں، اور ان کو پھر پرائیویٹائز کر دیا گیا. تو یہ ہماری ایک ہم نے تھوڑا سا پڑھا ہے جی کہ اکانومی کے حوالے سے، کہ ہماری اکانومی کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ تھی اور کیا کیا ہماری پالیسیز رہی ہیں. اب آپ میں سے کسی کا اگر کوئی سوال ہو جی تو وہ ذرا کر لیں، پھر آگے چلتے ہیں. You are now unmuted. Any question please? Excuse me sir. جی جی. You are now muted. سر جی جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جب ایوب خان کے دور میں جو چیزیں پرائیویٹ تھی وہ صحیح چل رہی تھی، صحیح فائدہ ہو رہا تھا، مطلب دولت ایک ہی ہاتھوں میں تھی، کچھ لوگوں کے پاس، چند خاندان کے پاس تھی. پھر اس کے بعد اس کو واپس مطلب سرکاری کر لیا گیا تو وہ نیچے چلا گیا، پھر واپس پرائیویٹ کر لیا گیا. تو میں ابھی میرے ویسے ذہن میں سوال ہے کہ ابھی حکومت ایسا کوئی وہ کیوں نہیں چلاتی کہ کوئی ہر ایک سرکاری ادارے پر ایک بڑا مطلب ایک بندہ کوئی مقرر کیا جائے جو سرکاری ادارے میں جایا کرے اور اس میں چیک کرے کہ اس میں کام صحیح طرح ہوتا ہے کہ نہیں طرح. جس طرح وہ پرائیویٹ والے اسٹرکٹ رکھتے ہیں اس طرح سے اسٹرکٹ کیوں نہیں رکھتی؟ کیا وجہ ہے اس میں؟ کیا کوئی اس طرح ایشو آتا ہے کوئی ادھر ادھر سے؟ ٹھیک ہے. اچھا ایک تو پرائیویٹ کی کیا وجہ ہے جی؟ دیکھیں سرکاری اور میرا اپنا خیال ہے کہ پرائیویٹ جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں لوگوں کا استحصال ہوتا ہے. یعنی اب صنعت پرائیویٹ لوگوں کے پاس ہوتی ہے تو اس لیے ترقی کرتی ہے، اس لیے درج کرتی ہے کہ وہ مزدوروں کو پیسے نہیں دیتے. یعنی مزدور کو تنخواہ دی جائے گی 18,000 روپے، ہمارے یہاں مزدور کی تنخواہ ہے نا منیمم ویجز میں 17 یا 18,000 روپے، 18 ہے، اور کام اس سے لے لیا جائے گا. وہ 18 بھی پتہ نہیں دیں گے اور کام اسے 1,00,000 روپے کے لیے جاتا ہے. تو پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھوں میں صنعت اس لیے ترقی کر جاتی ہے کہ اچھا وہ پھر 2 نمبریاں بھی کر لیتے ہیں، اچھا وہ لوگوں پہ ظلم بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ مختلف فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے نا، کہ اس میں وہ اس کا ایک ڈرا بیک یہ ہے. مثلا میں نے آپ کو بتایا کہ ایوب خان کے دور میں اگرچہ صنعت نے ترقی کی، لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایوب خان کے اپنے منسٹر کے بیان ہے کہ ملک کی جو 80% دولت ہے نا، اس نے پھر یہ بتایا کہ اسٹیٹ بینک جو اسٹیٹ لائف ہے، انشورنس کمپنیز ہیں، ان کے 90% سے زیادہ ان کے پاس ہے، صنعت میں 80% سے زیادہ ہے، بینکنگ میں 85-86% ہے. تو یہ 22 خاندانوں کے پاس ہے دولت. تو اب دیکھیں آپ اندازہ لگائیں کہ جب پرائیویٹائزیشن تھی کہ پرائیویٹ لوگ جب چلاتے ہیں تو اس میں ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو جاتی ہے. یعنی ایک بندہ ہو سکتا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ مہینے کا 18,000 کما رہا ہوتا ہے اور دوسرا بندہ 18 ارب سے بھی زیادہ کما رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک ڈرا بیک ہے نا. تو بھٹو صاحب کا خیال یہ تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ نہیں ہونی چاہیے، دولت کی تقسیم غیر مساویانہ نہیں ہونی چاہیے. کہ یہ اب ایوب خان کی پالیسی کیا ہوا کہ ملک نے ضرور ترقی کی ہے لیکن اس کا ڈرا بیک یہ تھا کہ صرف 22 خاندانوں کے پاس دولت چلے گی، عوام کو اس کا فائدہ کون نہ پہنچا. یعنی ہوتا تو یہ نا کہ اس سے عوام کو ہیلتھ کی صورتحال بہتر ہوتی، عوام کی
You are now unmuted. पैसा लगाया जाता वो बेहतर होती, वो नहीं था। अयूब खान का ख्याल था कि You इनके are now पास muted. अच्छा सर जी मेरा मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह वो मतलब सख्ती कर रहे थे, मैं खुद प्राइवेट अदारों में इधर उधर देखते रहते ना, आप भी सब मतलब आजकल तो हर जगह प्राइवेट अदारे खुले हुए, तो मतलब नजर आते कि किस तरह वो चलते हैं, कानून किस तरह चलाते हैं। मैं कहता हूँ अगर हर एक सरकारी अदारे के ऊपर कोई एक मतलब उसके ऊपर एक हेड रखा जाए और वो स्ट्रिक्ट किस्म का और उसके ऊपर नजर हो और वो उसको सही तरह चलाए, मतलब वो उस तरह ही नॉर्मल चले, सरकारी कानून के अंदर ही चले और सरकारी हो, मगर उनका एक हेड ऐसा हो जो ईमानदार हो और वो उनको सही स्ट्रिक्ट चलाए, तो ये हो नहीं सकता। वो मैं कहता हूँ प्राइवेट से भी ज्यादा तरक्की कर जाएगा, मगर ये क्यों नहीं होता इस तरह? एग्जैक्ट, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें हम इस इन सूरत हाल में भी ना, मैं आपको कुछ इदारों की मिसाल देता हूँ जो कि हमारे सरकारी हैं लेकिन वो बेहतर चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपकी एफिलिएशन है क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के साथ, मैं आपको मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान की जो सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है वो क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, अगरचे ये सरकारी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, अब आप देखें कि क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, ये जब रैंकिंग होती है ना तो ये टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं, पाकिस्तान की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी या 2 आ जाती हैं, कभी-कभार सबसे ज़्यादा क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आती है, ठीक है? ये 500 जो बेहतर है, कभी नस्ट आ जाती है लेकिन क़ायद-ए-आज़म आती है अक्सर ना। तो यानी ये आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी सरकारी लोग चला रहे हैं, ठीक है? इसी तरह अगर आप देखें तो डस्ट भी जो है या आर्मी जो है ये भी तो सरकारी महकमा है ना, फौज, तो वो अपना काम कर रहे हैं, वहाँ पे चलें उनकी बाकी जो भी है, लेकिन डिसिप्लिन भी है, ये सारी है। इसी तरह और भी बहुत सारे इदारे हैं सकता हूँ कि वो बेहतर तरीके से चल रहे हैं। इसी दौर में हमारी PIA जो थी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, ये भी बड़ी अच्छी तरीके से चली, लेकिन हमारे यहाँ अब मसला ये है कि ये इदारों को सिस्टमेटिक तरीके से तबाह किया गया है, ठीक है ना जी? इदारे अगर सरकार के भी पास हों तो बेहतर चल सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। मतलब आपको मैंने कुछ इदारों की मिसाल, बहुत सारे इदारे हैं ना जी जो कि चलें, वो बेहतर चल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो ट्रेंड अब बन गया ना कि यानी हमारे यहाँ आप देख लें करप्शन को बुरा ही नहीं समझा जाता, काम चोरी को बुरा ही नहीं समझा जाता, ठीक है ना जी? तो हमारे यहाँ अब एजुकेशन के जरिए हो सकता है ना कि एक एजुकेशन हो और एक रूल बनाया जाए, एक सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि जिसमें खुद लोग बेहतर तरीके से काम करें। जिन जिन इदारों ने, सरकारी इदारों ने, मतलब क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एक सिस्टम उन्होंने बना दिया है, जो लोग भी आएगा, टीचर आएगा तो वो पढ़ाएगा, स्टूडेंट होंगे उनका एक अपना होगा सिलसिला, ठीक है जी? बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, तो यानी काफ़ी बेहतर है ना जी परफॉर्मेंस उस हवाले से। तो बाकी आपकी बात ठीक है कि क्यों नहीं करते। अब इसका मेरे सिर्फ ये नहीं है कि एक बंदा ईमानदार लगाया जाए, बल्कि जो ओवरऑल ये तो टीम वर्क होता है ना, कोई भी इदारा होगा तो उसमें मतलब सारे लोग काम करेंगे तब भी बात बनेगी। और बाकी आपकी बात इस हद तक ठीक है कि ऊपर अगर बंदा ठीक हो तो नीचे काफी बेहतरी आ सकती है। दूसरा तो एक और मतलब डर बात आते मैं ना आपको बता दूं, मैं आपको एक और भी बात बता दूं ना कि बाद हमारे यहाँ मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, प्राइवेट लोग क्या होता है कि वो सिर्फ उनकी टीम है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, वो आपको ऐसा लगेगा वो कि वहां पे बड़ी तालीम, लेकिन एक्चुअल वो आपको पैसा कमा रहे होते हैं। अब तालीम वहां पे भी नहीं, लेकिन हमारे एक पब्लिसिटी इतनी ज्यादा कर देते हैं कि बंदा कहते हैं जी वहां पे बहुत ज्यादा तालीम, बहुत ज्यादा पढ़ाई। मतलब आप यहाँ पे पढ़ते हैं अपने कॉलेज में सरकारी, तो प्राइवेट आप देख लें या आप स्कूल में उसके मुकाबले में ये कॉलेज है, तो मेरे ख्याल में इतना ज्यादा फर्क नहीं You are होता। now unmuted. जी जी, यानी अस्सलाम वालेकुम सर। जी You are now जी, muted. वालेकुम अस्सलाम। जी सलमान शाह बात कर रहा हूँ सर। जी जी, बात करें जी। जी सर, आपसे क्वेश्चन ये था कि अयूब खान की जो हुकूमत थी और उनके दौरे हुकूमत में जो 5 ईयर प्लान था उसमें बहुत ज़्यादा जो अहदाफ जो मुकर्रर किए थे, इकॉनमी सारा कुछ जो उसमें हर फील्ड में जो जो उन्होंने वो किया था, तो उससे बढ़ के You are उन्होंने now उसमें unmuted. वो उनको You are गेन now किया था, muted. अहदाफ से ज़्यादा उन्होंने गेन किया था। जी जी, तो इसकी क्या वजह है? मतलब पाकिस्तान की अगर तारीख में जितने भी हमने 5 ईयर प्लान बनाए हैं तो सबसे ज्यादा जो है ना ये अयूब खान का जो 5 साल दौरे, उन्होंने जो 5 ईयर प्लान बनाया था वो अहदाफ को हासिल करने का, तो उसमें बहुत ज़्यादा अब वो हमने कामयाबी हासिल की है।
تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو صدارتی نظام کے تحت اس نے وہ کیا تھا نا 62 کے آئین کے مطابق. تو کیا صدارتی نظام تو اس کا وہ نہیں ہے، یا کون سے وہ فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے ترقی ہوئی؟ ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ ایک تو بات یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتی ہے ترقی مستحکم ترقی، ایک ہوتی ہے کہ ایسی ترقی جو غیر مستحکم. مثلا میں نے آپ کو خود ہی بتایا کہ خان کے دور میں 60 سے 65 تک جو ہمارا سیکنڈ 5 ایئر پلان تھا اس میں جو اہداف اس سے بہت زیادہ حاصل کیا گیا. کیونکہ جب چلا گیا اور 1958 میں مارشل لا لگا اور 71 تک جو مارشل لا لگا 71 تک، تو اس کا اثر کیا ہوا؟ اثر اس کا یہ ہوا کہ یہ جو اکانومی ہماری ترقی کی 65 کی جنگ میں یہ سارے پھر ہمارے جتنے وسائل تھے ختم، اور 71 میں پھر یہ ہوا کہ ملک ٹوٹ گیا نا. تو ثمرات کیا ہوا کہ اس ثمرات کا فائدہ کوئی ایسا اکانومی کا اس لیے نہیں کہ وہ ایک پلان تو ہمارا کامیاب ہو گیا لیکن ہم سسٹین نہ کر سکے. یعنی ایوب خان کے دور میں جو 60 سے 65 تک ترقی ہوئی ہے، ہماری جو اکانومی تھی نا یہ ایک ماڈل تھا. یعنی اگر اس ترقی ہم اس سپیڈ سے ترقی کرتے تو ہم دنیا کے ڈیولپنگ کنٹریز میں ڈیولپڈ کنٹریز میں ہوتے، ترقی یافتہ ممالک میں. آپ اندازہ لگائیں ہم جاپان سے آگے تھے، ہم چائنا سے آگے تھے، ہم جنوبی کوریا سے آگے تھے، اتنی ہمارے ملک جو ہے وہ اس دور میں ترقی کر رہا تھا. اچھا اب اس کی وجہ کیا ہے جی؟ اس کی وجہ بہت مختلف ہیں، بہت ساری ہیں جی. ایک تو وجہ یہ تھی کہ ایوب خان کے دور میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت بہتر رہی. پہلے 65 تک نا، 66 کے بعد حالات خراب ہوئے ہیں. یعنی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے ملک میں امن و امان بہت بہتر طریقے سے ہوا، اور ملک میں کوئی ایسا مثلا اس نے ایسے بندے لگائے کہ جو بڑے سخت قسم، مثلا پنجاب میں آپ دیکھیں اس وقت 2 ہی صوبے انہوں نے بنائے تھے، مشرقی اور مغربی پاکستان. تو یہاں پہ نواب آف طالبات تھے، امیر محمد خان، ان کو انہوں نے گورنر لگا دیا، سارے اختیارات ان کے پاس تھے. اور اچھا ایک تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن. اب دوسرا کیا ہوا کہ دوسرا یہ ہوا کہ ہم نے باہر سے امریکہ سے بے تحاشا میں امداد ملی. اس دور میں کیسے ملی کہ ایوب خان شروع سے یہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں امریکہ کے بلاک میں جانا چاہیے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کوشش بھی کی اور پاکستان امریکہ کے بلاک میں گیا. مگر اگر ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے رشیا نے انوائٹ کیا کہ آئیں آپ ہمارے ملک میں نا. لیکن پاکستان کے جو فرسٹ پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان، ہی پریفر ٹو وزٹ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اینڈ ہی وزٹ فار 3 ویک. ٹھیک ہے جی. تو ایوب خان کا خیال یہ تھا کہ امریکہ کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ تعلقات استوار کرنے چاہیے. اب ان کا جب دور آیا تو انہوں نے یہ کیا کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ بالکل اس کا الائی بن گیا. آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت پاکستان اپنا اتنی ہماری کلوز ہو گئی امریکہ کے کہ اس وقت امریکہ کی اور روس کی آپس میں جنگ تھی، جسے کہتے ہیں کولڈ وار. تو روس کی جو اس کی جاسوسی کے لیے پاکستان نے بڑا بیر کا ایک اڈا ہے پشاور کے پاس، وہ جو ہے نا وہ ہم نے رشیا کو دے دیا، اور سوری امریکہ کو دے دیا کہ یہاں سے روس کی جاسوسی کی جائے. اور یہاں سے ایک دفعہ ہمارا جہاز اڑا اور وہ روس میں گیا، اور روس نے وہ پھر پکڑ بھی لیا، پائلٹ پکڑ لیا، جہاز تباہ ہو گیا. تو پھر جب پائلٹ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں تو پشاور سے اڑا ہوں. پھر امریکن روس نے ہمیں دھمکی بھی دی. کہنے کا مقصد ہے کہ ہم کیونکہ اس وقت کمیونزم کے درمیان اور یہ جو کیپٹلزم ہے ممالک ان کے درمیان جنگ تھی، تو ہم پورے فل فلیج کیپٹلزم والے بلاک میں امریکہ کے ساتھ چلے گئے. اور تو امریکہ نے پھر اس سلسلے میں ہمیں چائنا کو اور سب سے زیادہ رشیا کو کرٹیل کرنے کے لیے ہمیں اسلحہ بھی دیا اور ہمیں امداد بھی بہت زیادہ دی. اس طرح ہم جو بڑے ادارے ہیں جس طرح ورلڈ بینک ہے، اس پہ بھی امریکہ نے اپنا انفلوئنس کیا اور انہوں نے بھی ہمیں بے تحاشا پیسہ دیا. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں امریکہ سے بے تحاشا ان کا پیسہ آیا، ٹھیک ہے نا جی. ہمیں قرضے دیے گئے آسان شرائط پہ اور ہمارے پاس پیسہ آیا. تو ایک تو وجہ یہ بنی کہ یہ پھر ایک ہوتا ہے کہ پیسہ صحیح نہ لگایا جائے تو وہ بھی غلط ہے. تو ایوب خان کے دور میں یہ پھر پیسہ لگا بھی ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ ایوب خان کا جو فوکس تھا نا، اس نے مطلب لائن آف ایکشن ٹھیک پکڑی. اس نے کہا جی کہ ملک زراعت کی بنیاد پر ترقی نہیں کر سکتا، ملک انڈسٹری کی بنیاد پر ترقی کرے گا. اب اس نے فوکس کیا انڈسٹری پہ. اب جتنا پیسہ باہر سے لیا گیا، اور پھر پاکستان نے ایک اپنا خود بھی حکومت نے ادارہ بنایا کہ پرائیویٹ ہم انٹرپرینرشپ جو ہے نا وہ پرائیویٹ جو لوگ ہیں ان کو انکریج کریں گے اور ان کو ہم موٹیویٹ کریں گے جی کہ وہ جو ہے نا وہ صنعتیں لگائیں. تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان کو موٹیویٹ کیا گیا، ان کو انسینٹو دیے گئے، ان کو قرضہ دیا گیا، تو انہوں نے جب انڈسٹری لگائی.
انڈسٹری لگائی تو پھر ہم نے جو ٹارگٹ رکھے تھے وہ اس سے زیادہ اچیو کیے. مین وجہ یہ ہے کہ پیسہ باہر سے آیا حکومت کے پاس, حکومت نے یہ پیسہ انڈسٹریلسٹ کو دیا, اور صرف انڈسٹریل, یعنی ہم نے اور کوئی خرچ نہیں کیا. میں نے آپ کو بتایا نا, اگر ہم تعلیم پہ لگاتے, صحت پہ لگاتے, کسی وہ نہیں لگایا ہم نے کسی چیز پہ. ہم نے میکسیمم پیسہ ڈیولپمنٹ جو کام تھے کہ جس سے انکم آئے اس پہ لگا دیا. اچھا, آپ جب پرائیویٹ انٹرپرونرشپ ہے ان کو جب انکریج کیا گیا, انہوں نے اپنا پیسہ بھی لگایا, ادھر سے حکومت نے بھی انہیں پیسہ دیا, اور اتنی صنعت لگی. تو صنعت لگنے سے پاکستان میں جو ہے وہ اس کی وجہ سے پاکستان نے جو سیکنڈ جو تھا اپنا ہمارا ڈیولپمنٹ پلان, اس میں جو ہم نے ٹارگٹ رکھے, اس میں پھر ہم نے اپنے ٹارگٹ سے کہیں زیادہ اچیو کیا. تو اس میں مین جو چیز ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ایوب خان کے دور میں آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ مزدوروں نے کبھی ہڑتال کی, کبھی ورکرز نے ہڑتال کی 65 تک. ٹھیک ہے جی, کوئی ہڑتال نہیں ہوتی تھی بالکل, اور کوئی تنخواہ نہیں بڑھائی گئی, یعنی مزدوروں کی تنخواہ نہیں بڑھائی گئی. اب نتیجہ کیا ہوا کہ ایوب خان, یعنی یہ اکانومی میں ایک تھیوری ہے جس کو فالو کیا ایوب خان کے دور, کہ انہوں نے کہا جی کہ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہوں گے وہ اگر یہ کریں نا, پیسہ جو ہے نا وہ چند لوگوں کو صرف دے دیں, چند لوگوں کے پاس ہو. تو اب جب چند پاس ہوگا تو پیسہ وافر مقدار میں ہوگا, تو وہ یہ کریں گے کہ وہ اس پیسے کو انڈسٹری پہ لگائیں گے یا کاروبار میں لگائیں گے. لیکن اگر پیسے کو آپ پھیلا دیں گے تو وہ بہت سارے لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ایوب خان کے دور میں یہ کیا گیا, یہ بیسک جو یہ پالیسی اپنائی گئی, اس کی وجہ سے پھر یہ ہماری نا انڈسٹری نے اور ہمارا ٹارگٹ ہم نے زیادہ اچیو کیا. ایوب خان کا خیال تھا کہ اگر غریبوں کے پاس پیسہ جائے گا تو ضائع کر دیں گے, وہ گھر بنا دیں گے, گھروں کے لیں گے, کو پردہ لے لیں گے, کو اور چیز لے لیں گے. تو یہ بہتر ہے کہ ایسی پالیسی بناؤ کہ انڈسٹریلسٹ کے پاس پیسہ ہے. انڈسٹریلسٹ کے پاس جب پیسہ ہوگا تو جب اس کے پاس پیسہ اکٹھا ہوگا تو ایک اور انڈسٹری لگائے گا, ایک اور لگائے گا, اور پھر ایک جائے گا کہ وہ ترقی کر جائے گا. تو پھر یہی ہوا, ایوب خان کے دور میں انہوں نے پیسہ جو ہے وہ کہیں اور لوگوں کے پاس نہیں جانے دیا, ایسی پالیسی اپنائی کہ چند لوگوں کے پاس پیسہ رہے. جب ان کے پاس پیسہ رہا تو انہوں نے انڈسٹری لگائی, لگاتے رہے, اور پھر یہ ہوا کہ ملک نے ترقی کی. لیکن اس کا ڈرا بیک جو میں نے آپ کو وہ بتایا کہ ملک کی دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں مرتکز ہو گئی, اور اس کا پھر بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس طرح تو ملک کی ترقی کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ صرف 22 خاندانوں کے پاس پیسہ ہو اور باقی لوگوں کو بنیادی ضروریات بھی میسر نہ ہو. اگر پیسہ ہو تو پھر تمام لوگوں کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایکسکیوز می سر, آپ نے جو بات کی نا وہ ڈاکٹر محبوب الحق صاحب جو انہوں نے بات کی کہ پیسہ 22 خاندانوں میں ہی سارا گردش کرتا ہے, تو آج کل جو ہمارے وزیر شزیر ہیں یہ وہی 22 خاندان ہی سے نکلے, انہی کی پشتے تو برسر اقتدار ہیں, تو آیا ان کو تو دولت تو انہی کے ہاتھوں, ابھی بھی انہی 22 خاندانوں کے ہاتھوں میں ہے, ان کے وہ تیسری پشتے چل رہی ہیں, کہ ایسا نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اس نے جو ہے نا اپنا ڈاکٹر محبوب الحق وہ بڑے قابل تھے, انہوں نے ایک کہا تھا HID ہیومن انڈیکس ڈیولپمنٹ نکالا. اس نے کہا کسی ملک کی ترقی اگر میئر کرنی ہو نا تو یہ نہ دیکھیں کہ ملک میں دولت کتنی ہے, وہ دیکھیں کہ لوگوں کا معیار زندگی کیسا ہے, لوگوں کو صحت کی سہولت کتنی ہے, لوگوں کی علاج کی سہولت کتنی ہے, اور یہ ساری سہولت ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کی جو ہے نا صورتحال نہیں ہے. تو باقی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اس سے میں ایگری کروں گا کہ ابھی 22 خاندان تو خیر نہیں رہے, آپ تو سینکڑوں خاندان ہو چکے ہیں. لیکن بہرحال یہ اگر آپ جب ہم تاریخ پڑھیں گے یا ہم جب دیکھتے ہیں تو کلاسز, یہ بدقسمتی ہے ہمارے ہاں کہ دولت جو ہے وہ ہمارے یہاں ان ایکولیٹی ہے. یہ اصل میں کیپٹلزم کی ہے ہی سب سے بڑی خامی. کیپٹلزم جو سرمایہ دارانہ نظام جہاں پہ بھی ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی خامی یہ ہوتی ہے کہ چند لوگ تو خربوں روپے کما رہے ہوتے ہیں, چند لوگ جو ہوتے ہیں مہینے کا ان کے بعد 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا. تو بہرحال آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں, کچھ نو دولتی بھی ہیں, کیونکہ اب ہمارے یہاں دیکھیں نا بیوروکریسی اور فوج, یہ بھی اب ایک وہ طبقہ بن رہا ہے نا کہ جب یہ لوگ آ جاتے ہیں تو ان کے پاس بھی جو بیوروکریسی میں آ جاتا ہے, جو فوج میں آ جاتا ہے, تو یہ لوگ بہت بڑا زیادہ پیسہ کما لیتے ہیں, یہ بنا لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک نئی کلاس ہم دیکھتے ہیں کہ آ رہی ہے. پچھلی کلاس تو صرف انڈسٹریلسٹ تھی نا ایوب خان کے دور میں, لیکن اب کچھ اور نئی کلاسز بھی آ رہی ہیں اس میں. اچھا سر, اور آخری سوال یہ تھا کہ سر آخری پاکستان کریں, کے لیے میرا کمپیوٹر اگر آف ہو گیا تو پھر بات ختم ہو جائے گی, کیونکہ میری بیٹری ختم ہے اور لائٹ بھی نہیں ہے. یہ سوال کریں جلدی جلدی. سر میں یہ پوچھ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے کون سے طرز جو حکومت ہے وہ بہتر ہے؟ ابھی یہ کوئی خان صاحب لگے ہوئے کوشش کر رہے ہیں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف,
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر یہ ہمارے representative form of government بہتر ہے؟ یہ پھر وقت ڈسکس کریں گے. اصل میں تو نیت کی بات ہوتی ہے. پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کچھ اور لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں نا کہ کیونکہ اب یہ لمبی بات ہے. انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اس پہ بات کریں گے. خدا حافظ سر جی. کیونکہ میرا ویسے بھی آف ہونے والا ہے ابھی. سلمان انشاءاللہ آپ کے آنسر دوں گا جی. ہاں ٹھیک ہے تو سر. ٹھیک ہے پھر. خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ جی. اللہ حافظ. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور لائک کرنے کے ساتھ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. ہماری آنے والی ویڈیو تک اپنا اور اپنے دوستوں کو بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.